على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سفر المظفر کا مدینہ، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ربیع الاول کے ماہ مبارک میں پوری دنیا کے مسلمان مسلمان رسول اکرم سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی سیرت طیبہ کا مذاکرہ، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی رسالت کو مدار کر اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ذکر خیر الحمدللہ امت مسلمہ کو بلا شبہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ جو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کا تذکرہ مبارک کسی سال، کسی مہینے، کسی دن کے کسی گھڑی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورا سال، تمام مہینے، تمام شب و روز، ہر محفل، ہر موقع پہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کی نشست میں اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ محفل کوئی بھی ہو اور مقام کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، دن اور رات کوئی سے بھی ہو، لیکن جس محفل میں، جس ماہ میں، جس نشست میں، جس موقع پر رسول اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اس محفل کے آداب کیا ہیں؟ جس محفل میں آپ کا ذکر خیر ہو، اس محفل کے آداب کیا ہیں؟ اس لیے کہ اگر آداب کی رعایت نہیں ہوگی، خدا نخواستہ وہ ظاہر ہے کہ مسلمان دانستہ طور پر جان بوجھ کر تو بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں کوئی خطا ہوتی ہے، کسی کے انصاف کو لاعقلی ہوتی ہے، بشری تقاضے کے مطابق ہوتی ہے، کوئی مسلمان دانستہ طور پر تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں سوچ بھی پیدا ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ تو آداب کیا ہیں محفل رسول اکرم کی، محفل سیرت نبوی کی؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت 26ویں پارے کی مشہور سورت ہے، اس کی تلاوت آپ کے سامنے پہلی آیت کی جو پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع کی ابتدائی 5-6 آیات مبارکہ کے اندر، ان 6 آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو یہ آداب سکھائے کہ تم نے کن آداب کا خیال رکھنا۔ اور جب بھی قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے بیت قرآن کا مخاطب ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ آداب ہے کہ جن آداب کی رعایت کرنا، جن آداب کا خیال رکھنا ان اولین مومنین مسلمین پر لازم تھا۔ ان کا ایمان بھی اور ان کا اسلام بھی ان آداب کی رعایت کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ ابھی آپ ان آیات کا ترجمہ اس کے مفہوم سماعت فرمائیں گے تو اس بات کی دلیل ہمیں مل جائے گی کہ اولو العزم صحابہ کرام
خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، دیگر صحابہ، جنت کی بشارتیں دینے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ شب و روز جان ساری کے وعدے کرنے والے، اپنی جسم کے ٹکڑے اللہ کے نبی کے تحفظ میں پیش کرنے والے، ان پر بھی یہ لازم تھا کہ اگر انہوں نے دو جہاں میں کامیاب ہونا ہے تو ان آداب کا خیال رکھنا پڑے گا، مگر نہ خالق کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے نبی کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی غیرت بہت زیادہ ہے، پھر خالق کسی کو نہیں دیکھے گا کہ وہ کون ہے، اس کے اعمال بھی ضائع خالق کے سے ہو جائیں گے اور اس کو علم بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ آداب کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نے چند آیات کا مفہوم ہے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو، لا تقدموا، تم کبھی بھی پیش قدمی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو۔ اللہ رب العالمین سے آگے تو کوئی نہیں نکل سکتا، وہ تو خالق کائنات ہے، سمجھانے کے لیے اس میں مبارک ہے، لیکن اصل ادب سکھایا جا رہا ہے نبی مکرم علیہ السلام آپ ان سے آگے مت نکلو، ان سے آگے مت پہل کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ حکم ہے ان سے آگے مت بڑھو، ان سے آگے مت نکلو، اس سے کیا مراد ہے؟ ان آیات کا شان نزول اس موقع پر یہ آیات کریمہ اللہ پاک نے خصوص سے نازل فرمائی ہے۔ اگر وہ شان نزول سمجھ لیا جائے تو ان آیات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ درپیش ہے، ایک قبیلہ ہے اور وہ قبیلہ بنو تمیم ہے۔ بنو تمیم کے حوالے سے یہ بات درپیش ہے کہ بنو تمیم کا سردار کسے بنایا جائے۔ اب جب مشورہ ہوتا ہے تو مختلف لوگ مختلف آراء پیش کرتے ہیں، بعض کی آراء کہ کسی فلاں صحابی کو بنا دیا جائے، بعض کی رائے تھی کہ اگر اقرا ابن حابس تمیمی کو سردار بنا دیا جائے۔ ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا اور کسی سے ابھی ظاہری طور پر صریح انداز میں واضح انداز میں کوئی مشورہ بھی ابھی نہیں مانگا تھا، لیکن اس معاملے میں صحابہ کرام کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی، آراء کا تبادلہ شروع ہو گیا، اپنی اپنی رائے اور دلائل شروع ہو گئے، اور اسی اثنا میں آوازیں بلند ہو گئی۔ ابھی اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا، ابھی کسی سے واضح طور پہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ اس مشورے کے اندر پیش قدمی ہو گئی، فرمایا لا تقدموا، آگے مت چلو۔ ابھی اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا اور تم اپنی رائے پر اصرار کرنے لگ گئے، ابھی رائے واضح طور پہ تم سے مانگی نہیں گئی اور تمہاری آراء اونچی اونچی آواز میں ظاہر ہونے لگ گئی۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ناموس رسالت کی حساسیت ملاحظہ کیجیے کہ خالق کتنا حساس ہے، خالق کی غیرت و حمیت کتنی بڑھ چکی ہے، اور ایسی غیرت و حمیت ہے کہ اتنی سی بھی بات کو برداشت نہیں فرمایا خالق نے عز و جل نے۔ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ چلو بحثیت انسان ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، اور خالق نے خود ہی قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں ان سے اپنے رضا اور جنت کے وعدے بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود خالق نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی ایسے سے کوئی ایسی اتنی سی بات بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ نبی سے آگے مت نکلنا۔ اب امت نے ان آیات مبارکہ کو سمجھا، اس لیے امت مسلمہ صحابہ کرام تمام کے تمام حضرات نے ہمیشہ اس بات کی پابندی کی کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلے اپنی رائے نہ لی جائے، اور کبھی ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہ ہو جائے۔ چل رہے ہیں تو چلنے میں کبھی آپ سے آگے نہ نکلے،
ہمیشہ پیچھے رہے. کچھ کھانے پینے کا موقع ہے تو کبھی اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پہلے کھانے کی طرف نہ بڑھائیں. اگر کہیں محفل ہے، کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی سے پہلے کھانا ہے. صحابہ کرام نے اس کی رعایت فرمائی. موقع محل کے مطابق صحابہ کرام نبوت شناس تھے. اللہ نے ایسے نہیں ان کو چنا تھا، وہ نبوت کا مزاج سمجھتے تھے. موقع محل کے مطابق آپ صحابہ کرام اگر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو صحابہ آگے چلنے لگ جاتے. کہیں اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ صحابہ تم آگے چلو تو وہاں حکم کی تعمیل میں صحابہ اللہ کے نبی سے آگے چلنے لگے. کہیں خطرہ ہے آگے سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، حفاظت کی خاطر کوئی آگے چل رہا ہے تو بے ادبی نہیں ہے، وہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن عام حالات میں اللہ رب العالمین نے پوری امت کو پابند کیا کہ یاد رکھنا میرے نبی سے کبھی آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی پیش قدمی کا سوچنا بھی مت. ہماری کیا حیثیت ہو، جن بڑوں کی عظمت کے قرآن خدا خالق نے بھی تنبیہ فرما رہا. تمہاری آواز جو بلند ہوئی، یہ آواز ظاہر ہے کہ ایک دینی حوالے سے بلند ہوئی. ایک دین کا مشورہ تھا کہ قبیلے کا سردار کیسے بنایا جائے، نظم کیسے بنایا جائے. سردار ہوگا تو دین کا نظم بنے گا. تو یہ کوئی ذاتی رائے نہیں تھی، ایک دین کے حوالے سے بات کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اس حوالے سے بھی نبی سے پیش قدمی جائز نہیں. اسی لیے علماء نے اس آیت کے ذکر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت نہ ہو، جو کام آپ کی سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو اگر کوئی شخص دین بنا کے عمل کرتا ہے تو وہ بھی حضور سے پیش قدمی کرنے کے اندر آتا ہے. تو وہی سمجھتا ہے کہ شاید معاذ اللہ اللہ کے نبی نے دین کی کمی چھوڑ دی تھی جس کو میں پورا کر رہا ہوں. کوئی بات معاذ اللہ آپ کے علم میں نہ آ سکی تھی جس کو میں کروں گا تو پوری ہو جائے گی. اسی لیے علماء نے بدعت کو کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ لکھا ہے. کفر و شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے ناجائز قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا. لیکن بہت سے علماء نے کفر اور شرک کے بعد بدعت کو سب سے بڑا گناہ لکھا ہے، کیونکہ اس گناہ کے اندر ایک پہلو یہ ہے اللہ کے نبی سے آگے پیش قدمی کرنا ہے کہ جو بات اللہ کے نبی نے دین کا حصہ نہیں بنائی اور کوئی شخص یا کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی شخص بھی، کوئی گروہ بھی اگر اس بات کو دین سمجھ کے دین کا درجہ دے کے یا اس انداز میں انجام دیتا ہے کہ وہ دین نظر آتی ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی سے آگے نکلنے والی معاملہ جسارت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایمان والوں کو منع کرنا ہے. اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خیال رکھو کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت ہونے دو. کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت ہونے دو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کبھی ایسا نہ ہو کہ تم نبی کو ایسے مت پکارو، اس طرح مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو ایک طرف لہجے میں بلاتے ہو. جیسے آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے، کبھی طرف آواز میں، اونچی آواز میں، طرف لہجے میں پکار دیتے ہو، تو ایسا کبھی مت کرنا. بنو تمیم کے بندو تھے، غیر مہذب لوگ تھے. جب آئے تو اللہ کے نبی کو نہ پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجروں کے اندر تھے، اپنے گھر تشریف فرما تھے، تو باہر سے اونچی آواز میں بلایا کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آئیے. اب آئے تو ایمان لانے کے ایمان لا چکے تھے اور دین کے حوالے سے حاضر ہوئے تھے، لیکن انداز بلند تھا، طریقہ بے ادبی والا تھا کہ اللہ کے نبی اگر گھر میں تشریف فرما ہے تو باہر سے آواز دے کر بلانا یہ بد تہذیبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. خالق نے ڈانٹ پلا دی، خالق عز و جل نے تنبیہ کر
آواز مت دینا، کبھی ایسے مت بلانا۔ اور فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے دہانی میں ایسا کر جاؤ۔ یقیناً کسی کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، کسی کا مقصد اظہار ثانی نہیں تھا، لیکن انداز غلط تھا۔ خالق نے کہا کہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اعمال ضائع ہونے کا پتہ بھی نہ چلے۔ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ بے ادبی سے۔ جب کوئی شخص نبی سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، آج بھی تمام علماء نے لکھا ہے کہ جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا تھا، وہ حکم آج بھی اس شخص کے لیے ہے جو حضور کے روضہ اقدس میں حاضری دیتا ہے۔ وہی حکم آج بھی ہے، اور یہ آیت کریمہ آج بھی روضہ مبارک کی جانب کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ یہاں آواز بلند نہیں کرنا، خبردار۔ یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ دربار نبوت ہے، یہ دربار رسالت ہے۔ یہاں احتیاط سے بات کرنا، آہستہ بات کرنا، ادب سے بات کرنا، اور جو الفاظ تمہارے ہوں ان الفاظ میں بھی احتیاط برتنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ نامناسب زبان سے بے دہانی میں نکل جائے، تمہارے اعمال ضائع ہوں۔ اس لیے کہ اونچی آواز سے بات کرنے میں، اونچی آواز سے بلانے میں، نامناسب لہجے اور انداز یا رفتار میں بات کرنے سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچے گی، آپ کو ناگواری ہوگی، اور آپ کی ناگواری اور اذیت اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ اب حضور کی گستاخی یا ادنا ذرہ، ادنا بھی توہین، ادنا بھی ناگواری اللہ رب العالمین برداشت نہیں فرمائے، اور اس ناگواری کی وجہ سے جب بے ادبی ہو جائے گی، اس بے ادبی کی وجہ سے دین سے دوری ہو جائے گی، اور وہ دین سے دوری آخرکار کفر پر مرنے کی وجہ بن جائے گی، معاذ اللہ۔ اس لیے جو کفر پر فوت ہو گیا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ فیصلہ تو موت کے وقت ہونا ہے، کس کی نمازیں قبول ہیں، کس کی نہیں قبول، کس کی ڈگریاں اللہ کو منظور ہیں، کس کی نہیں منظور، یہ تو فیصلہ تو موت پہ ہونا ہے۔ جب سانس نکلنی ہے، جب فرشتہ اجل نے آنا ہے، اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کس کی زندگی کے اعمال قبول ہیں اور کس کے مردود ہیں۔ اس لیے اس موت کے وقت سے ڈرو، اس موت کے وقت سے ڈرو، اور نبی کی ذات میں ادب کا خیال رکھو۔ یہ تلقین فرمائی، اور فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے قریب کے نزدیک آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت بنی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ کبھی میں آپ کی محفل میں اونچی آواز سے بات نہیں کروں۔ حضرت عمر فاروق اتنا آہستہ بولنے لگ گئے کہ بسا اوقات حضور کو پوچھنا پڑتا کہ عمر کہہ کیا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ صحابہ کرام کام اٹھے، اس لیے کہ جن کے دل میں جتنا تقویٰ تھا، جن کے دل میں حضور کی جتنی زیادہ محبت تھی، حضور کی جتنی زیادہ عقیدت و عظمت تھی، ان کے دل اتنے طرف اٹھے۔ منافقین کو ان آیات سے کوئی فرق نہیں پڑا، جن کے دل اس نور سے بے بہرا تھے، جو جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ظلمت کے اندھیروں میں ڈاما ڈولیاں مار رہے تھے، انہیں ان آیات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں ان کے دل کام اٹھے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا چشمہ ابھر رہا تھا، وہ تو رو پڑے، وہ تو رونے لگ گئے، اور اللہ کے حضور توبہ طائب ہونے لگ گئے۔ حالانکہ وہ تو پہلے بھی ادب کیا کرتے تھے، اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن وہ قرآن کو سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا منشا اور مدعا کیا ہے، جو قرآن چاہتا کیا ہے۔ وہ قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے ایسے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، جو لوگ نبی کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی ادب کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کیا۔ بے شک ان کے لیے بڑی مغفرت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو آپ کو اجروں کے واحد سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اگر یہ صبر کر لیں یہاں تک کہ حضور خود باہر تشریف لے آئیں، ان کے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہوگی، اور اللہ بڑی
مغفرتوں والا ہے اور بڑے مہربانی فرمانے والا ہے۔ ان پہلی 5 آیات مبارکہ کے اندر خالق نے انسانیت کو جو تعلیم دی ہے وہ اللہ کے نبی کا ادب سکھایا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا ادب زندگی میں بھی تھا، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے۔ آپ کے روزے پہ جو حاضری دے اس کے لیے بھی ان آداب کا خیال رکھنا فرض عین ہے۔ اور پھر آپ کے روزے کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی کا ذکر خیر ہوگا، جہاں جہاں بھی سیرت نبوی کو بیان کیا جائے گا، سنا جائے گا، پڑھا جائے گا، وہاں بھی انہی آداب کا خیال رکھنا لازم ہوگا۔ جو آداب آپ کی محفل میں بیٹھنے کے ہیں وہی آداب آپ کے ذکر خیر کی محفل کے ہیں۔ اب وہ آداب کیا ہے؟ محبت اور عقیدت کا جہاں سارے آداب سکھا دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث مبارک کا درس چل رہا ہے۔ اب میں اور آپ ہمارے دلوں میں کیا عظمت ہے، کیا معیار ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن سنت کے احکامات کے، بڑوں کی تعلیمات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحیح معنی میں قدردانی عطا، یہی سے ایمان کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تکلیف کے اثرات 10-12 دفعہ تکلیف کے اثرات نظر آئے۔ حدیث کا درس دے رہے ہیں، نہ اف کیا، نہ اپنے بیٹھنے کے جو دو زانو انداز نماز میں تحیات کی طرح تشریف فرمائے نہ اس کو بدلا، اور نہ کوئی آہ نکالی، نہ اپنے انداز میں کوئی تلخی لے کر آئے، باادب بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے ہیں اور تکلیف کے چہرے پر زردی کی صورت میں نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ درس مکمل ہوا، طلبا چلے گئے، بعض طلبا نے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت ہے؟ فرمایا کہ دیکھنا میری کمر میں کسی چیز نے کاٹا ہے۔ جب ان طلبا نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو 8-10 مرتبہ ایک بچھو نے ڈسا ہوا تھا۔ آج 8-10 مرتبہ بچھو ڈنگ مار چکا تھا اور آپ کی کمر مبارک کو زہر سے زخمی ہو چکی تھی، لیکن آپ وہاں سے ملے اس لیے نہیں کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں۔ اب مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں ادب کے ساتھ بیان کروں، سننے والوں پر یہ فرض ہے کہ ادب کے ساتھ سنیں۔ یہ وہ ادب ہے جو ہمارے بڑوں نے، امت کے اکابرین نے امت کو کر کے دکھایا۔ لہذا آج کسی مسجد میں، کسی پنڈال میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی جگہ پر اگر اللہ کے نبی کی سیرت کا جلسہ ہو، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے تو امت مسلمہ کے لیے لازم ہے کہ جہاں آپ کا ذکر خیر کریں وہاں چند نکات ہیں جو ادب کے ذیل میں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ان نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اپنے طور پر تو بیان ذکر کا چل رہا ہے، اپنے نیت میں تو محفل نعت ہو رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ جب بے ادبی پائی گئی تو انسان بجائے قرب کے کروھ کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ رسول کی محفل میں بجائے قرب ملنے کے، بجائے درجات بلند ہونے کے درجات بڑھ جائیں۔ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ کسی بھی دین کی محفل میں جائیں، سیرت کی محفل سننے کے لیے حاضر ہوں، چاہے دو لوگ بیٹھ کے حضور کا ذکر خیر کریں تو آپ کا ذکر خیر عام حالات میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جیسے عام گفتگو چل رہی ہے، اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کر رہے ہیں، اسی انداز میں حضور کا ذکر نہ ہو۔ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ کا ادب اور محبت نظر آنی چاہیے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ محبت تو میرے دل میں ہے تو ناکافی ہے، حضور کی محبت نظر آنی چاہیے، پاس بیٹھنے والوں کو محسوس ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو اس کے دل و دماغ اور اس کے ظاہر میں وہ محبت چھلک رہی ہے۔ نیت خالص ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور حضور کی محبت اور آپ کی شفاعت دینے کی نیت ہو، اپنے ظاہری حلیے کو اچھا بنایا ہے۔ انسان آفس میں جاتا ہے، ایک طالب علم اپنی کالج یونیورسٹی پہنچتا ہے، کسی ادارے میں جاتا ہے، کوئی شخص کسی ملازمت کے خاص یونیفارم میں جاتا ہے تو اپنے جسم کے لباس کے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے
کہیں کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، سلائی ٹھیک ہے، استری ٹھیک ہے، اپنے یونیفارم کو چیک کرتا ہے۔ جب اللہ رسول کی محفل میں کوئی حاضر ہو، جب نماز پڑھنے کی آ رہا ہے، تو پھر بھی تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا چاہیے، اپنا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ مہنگا لباس شرط نہیں، لباس صاف ہونا چاہیے اور سر ڈھانپنا چاہیے۔ بڑی ہی مؤدبانہ گزارش ہے، برادرانہ گزارش ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے تشریف لائیں تو کوشش فرمائیں کہ ہم شلوار قمیض کے اندر نماز ادا کریں۔ کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، مجبوری ظاہر ہے کہ مجبوری کے احکامات الگ ہیں، لیکن عام حالات میں ہم کوشش فرمائیں کہ شلوار قمیض میں نماز ادا کریں، ٹوپی اپنے پاس رکھیں، پگڑی اپنے پاس رکھیں، جیسے ممکن ہو۔ شریعت نے نہ کوئی پگڑی مخصوص کی ہے، نہ کوئی ٹوپی مخصوص کی ہے، سر ڈھانپنے کے لیے جو باوقار لگے، صاف ستھری انسان کی شخصیت کے مطابق لگے۔ ننگے سر نماز پڑھنا جان بوجھ کر غفلت سے علماء نے مکروہ لکھا ہے، ادب کے خلاف لکھا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی مشکل چیز نہیں، جب نماز پڑھنی ہے تو مومن کے لباس کا حصہ ہے سر ڈھانپنے کی چیز۔ تو دین کی محفل، اللہ کے نبی کی محفل میں شرکت ہو تو سر ڈھانپ کر لباس سنت کے مطابق بنا دو۔ اسی طرح ایک اہم ادب جس کا آج خیال کم رکھا جاتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ اگر کوئی دین کی محفل ہے تو دین کی محفل کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر وہاں خواتین نے بھی آنا ہو تو ان کے پردے کا پورا 100% انتظام چلے۔ اگر انتظامات نامکمل ہیں تو پھر خواتین کی شرکت جائز ہی نہیں ہے۔ 100% شرعی انتظامات کے ساتھ وہ محفل ہو، خدا نخواستہ ایسی محفل نہ ہو کہ مرد و عورت کا اختلاط ہے، بیچ میں کوئی پردہ حائل ہی نہیں ہے، تو یہ محفل گناہ کے زمرے میں آئے گی۔ اللہ کے نبی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور آپ کا حکم بھی توڑا جا رہا ہے، اس لیے مرد و عورت کا اختلاط جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو حضرات اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، چاہے وہ نثر کی صورت میں، چاہے وہ نظم کی صورت میں، نعت کی صورت میں، تو ایسے افراد کو دعوت دی جائے کہ جن کا حلیہ شریعت کے مطابق ہو، جن کی نیت خالص، جو محض رقم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے، تو باشرع حلیے میں اللہ کے نبی کا ادب کے ساتھ نام لیا جائے۔ اسی طرح جو نعت یا اشعار یا کلام پیش کیا جائے اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی قسم کی بات نہ ہو، اس نعت یا حمد یا اس نذرانے کو گانوں کی طرز پہ پیش نہ کیا جائے، اس کے ساتھ میوزک کو شامل نہ کیا جائے۔ خدا نخواستہ آج ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ گانوں کی طرز پہ نعتیں، میوزک ڈھول ڈھمکے کے ساتھ نعتیں، ایسی نعتیں اللہ عظیم کبھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں پڑھی ہے۔ ایسے نعت خواں صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھے، نہ کان سنے، نہ کسی دماغ میں کا وہم و گمان بھی آیا، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں نعت خوانی کا ایسا انداز کبھی کسی نے نہیں اپنایا جو قرآن سنت کے منافی ہو۔ تو اسی طرح ایسی حرکات کہ جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، لا یعنی حرکات وہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی دین کی محفل سے کسی معاشرے کے فرد کو ناجائز تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے حکم ہے کہ دین کی کسی محفل کے لیے بھی راستوں کو روکنا جائز نہیں ہے، دین کی کسی جلسے کے لیے بھی راستوں کو روکنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر راستے اور بھی ہیں، اگر اس گلی سے نہ گئے تو اور کوئی راستہ بآسانی ہے، پھر مجبوری کی حالت میں جائز ہے، وگرنہ جہاں راستہ رک جائے، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے، ایسی محفل اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے بے ادبی کے زمرے میں ہے۔ اور پھر جو لاؤڈ اسپیکر کا ناجائز استعمال ہے، لاؤڈ اسپیکر کا ناجائز استعمال، جس سے خام خواہ اوروں کو تکلیف پہنچے، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، لوگوں کے اپنے معمولات ہیں، تو ناجائز استعمال اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ امام کے لیے کیا حکم ہے؟ مصلی پیغمبر پہ کھڑے ہو کے جو شخص نماز پڑھاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی آواز اتنی ہو کہ جتنی لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے تو نماز کے بعد یہ حکم کیوں نہیں ہوگا؟ تو لاؤڈ اسپیکر کا ناجائز استعمال یہ کسی سیرت کے جلسے کے لیے جائز نہیں ہے۔
پھر اسی طریقے سے صرف نعت خوانی نہ ہو، نعت رسول مقبول بلا شبہ ہمارے نزدیک عبادت سے کم نہیں، عبادت کا رتبہ ہے، لیکن صرف نعت خوانی نہ ہو بلکہ باعمل علماء کے بیانات بھی رکھے جائیں۔ جو حضرات اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں تو اہل علم جو باعمل علماء ہوں، باعمل اہل علم ہوں، بزرگان دین ہوں، ان کے بیانات رکھے جائیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرے گا تو انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ اسی طرح ایک عمل بد، ایک رسم بد ہے نوٹ نچھاور کرنا، دین کی محافل کے وقار کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ چاہے وہ کسی عالم دین پر نوٹ نچھاور کیے جائیں، چاہے وہ کسی نعت اور حمد پڑھنے والے پہ نوٹ نچھاور کیے جائیں، یہ نہ ہمارے بڑوں کا طریقہ کار ہے، نہ ہمارے دین نے ایسا وقار سکھایا ہے۔ یہ چیز خلاف سنت بھی ہے اور اس محفل کے ادب کے خلاف ہے۔ وہ محفل باوقار محفل ہے، اس میں اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں اشتعال انگیزی اور بلا وجہ نعرے بازی اس محفل کے حسن کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ وہاں تو وہ سکوت، وہ سناٹا، وہ سنجیدگی، وہ متانت و وقار چاہیے کہ جو اس محفل کے آداب کا تبادلہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی محفل میں کیسے بیٹھتے تھے؟ امام بخاری نے روایت نقل فرمائی، یوں لگتا تھا ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلے ڈلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ایسی توجہ کے ساتھ، ایسے ادب کے ساتھ، ایسے سکون اور وقار کے ساتھ اللہ کے نبی کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے۔ وہی تقاضا آج بھی ہے۔ اسی طرح اس محفل سے کسی دین کے حکم کا نقصان نہ ہو، کوئی دین کا حکم کسی دین کے حکم کی پامالی نہ ہو۔ مثلا نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت پہ نماز ادا کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسہ تو دین و سیرت کے نام پر ہو لیکن نمازیں قضا ہو جائیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ دین کا کوئی حکم وہ پامال نہ ہو، نماز نہ چھوڑی جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، بے تحاشا فضول اخراجات وہی رقم جو رقم ایسے کاموں پہ لگنی ہے جن کی دین میں حیثیت نہیں، اس سے ہزار گنا بہتر ہے کہ وہ رقم جمع کر لی جائے اور جمع کر کے حضور کی غریب امتیوں میں تقسیم کر دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضور کو خوشی کس محفل سے ہوگی؟ کیا حضور کو خوشی اس محفل سے ہوگی کہ جس محفل میں بے جا اخراجات، پیسہ پانی کی طرح بہا دیا اور بے مقصد اخراجات؟ حضور اس سے زیادہ خوش ہوں گے یا ایمان کی عدالت سے پوچھیے کہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے؟ حضور کا کوئی امتی غریب ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اگر ہر سال ربیع الاول میں یہی پیسہ جو ان چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے اگر اس رقم کو جمع کر کے امت کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے، نامعلوم کتنی دعائیں مل جائیں تو اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ اسی طرح مقامات مقدسہ کی شبیہات بنانے کا جو رواج چل پڑا ہے، کہیں خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کر، کہیں گنبد خضرا کی شبیہ بنا کر، تو یہ طرز عمل امت کا نہیں، امت مسلمہ کا نہیں ہے۔ یہ شبیہات بنا کر پھر کئی جگہوں پر ان کا طواف ہو رہا ہے اور چشمدید گواہ موجود ہے کہ روضہ اقدس کی شبیہ بنی ہوئی ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس روضہ اقدس کی شبیہ کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا طرز عمل وہ ہے جس کی حمایت میں کسی مکتب فکر کے عالم کا کوئی فتویٰ نہیں۔ تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ یہ تمام چیزیں عوامی درجے کی ہیں، علماء کا، دین کا، علم کا، کسی مسلک کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد و عورت کا اختلاط جیسے پہلے بات ہو گئی، اسی طرح کیک کاٹنا، اب یہ بھی ایک رسم بد چلی ہوئی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے نام پہ کیک کاٹا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو طریقہ عیسائیوں نے اپنایا تھا اپنے نبی کی ولادت منانے کا، آج وہی طریقہ معاذ اللہ اس نبی کی امت میں آ رہا ہے کہ جس نبی نے ان کاموں سے منع فرمایا تھا۔ اور لاجک کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بچے کی پیدائش اور برتھ ڈے پہ اگر کیک کاٹ سکتے ہیں تو حضور کی برتھ ڈے پہ کیک کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا صحابہ کرام کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ قرآن نے ابھی کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں
کرنے کا حکم دیا، آپ کے صحابہ اہل بیت نے نہیں کیے، تو کیا ہم ان سے بڑھ کے محبت والے ہو سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے جتنے بھی امور ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، امر و فطرت سے نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے نبی کا ذکر خیر کرنا، آپ کی سیرت کا ایک ایک لفظ وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آج کے